کچھ سوالات آئے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہماری مسجد میں بہت الگ الگ قسم کے لوگ جمع ہو گئے، سب سے مجھے شکایت ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ ان کے معاملے کو نپٹ لے گا۔ اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے اس کردار سے، آپ کے ایسا کرنے سے اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اور جہاں مسجد میں مختلف قسم کے جھگڑے ہیں، ان تمام لوگوں کو محبت و پیار کے ساتھ سمجھائیے تاکہ جھگڑے آسانی کے ساتھ ختم ہوں۔ ہم ان کو معذور سمجھیں، خود اپنے آپ کو بڑا اور نیک نہ سمجھیں، سب کو نیک سمجھیں، خود کو گناہ گار سمجھیں، تو انشاءاللہ جھگڑا ہی ختم ہو سکتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار اور ہر آدمی اپنے آپ کو نیک، متقی، ولی اللہ سمجھ رہا ہے، اس لیے پرابلم ہے۔ سارے لوگ گناہ گار نظر آ رہے ہیں اور اکیلا میں اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہوں، تو پرابلم ہو رہا ہے۔ جس دن سے ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میں گناہ گار ہوں، بقیہ میرے سامنے کے سب اللہ کے ولی ہے، تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اپنی پسند سے شادی کرنا گناہ ہے کیا؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اماں ابا کو چھوڑے بغیر اور خود سے پسند کر لینا، ہاں پسند ہونے کے بعد اماں ابا کو بتا دینا اور لیگل طریقے پر شادی کر سکتے ہیں۔ پسند کرنا گناہ نہیں ہے، پسند کے بعد والے جو مراحل ہے وہ گناہ ہے۔ گھمنڈ سے کیسے بچیں؟ گھمنڈ کرنے سے بچنے کے لیے غصے پر قابو رکھیں اور عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ عاجزی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھیں، دوسروں کو بڑا سمجھیں، چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کی عزت کریں، جو کام دیا جائے وہ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ خود بخود گھمنڈ ختم ہوگا۔ اللہ والوں کی محفل میں گھمنڈ کو ختم کرنے کا علاج یہ ہوتا تھا کہ ایک بزرگ نے جب ان کی خدمت میں تربیت حاصل کرنے کے لیے مرید آیا تو وہ عالم دین، زبردست جید عالم تھے، ان کو جوتوں کی دروازے پر بٹھایا کہ جوتوں کی نگرانی کرو۔ اب بڑے علامہ جوتوں کی نگرانی کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے نفس ٹوٹے گا۔ اور بہت سارے بزرگ خانقاہ کی بیت الخلاء صاف کرنے لگاتے۔ اب اگر اس کے دل و دماغ میں غرور و خناس بھرا ہوا ہوگا تو وہ انکار کر کے خانقاہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گا، لیکن وہ اگر واقعی کچھ سیکھنے کے لیے آئے گا تو صاف کرے گا، وہاں نفس ٹوٹے گا۔ آدمی اپنے نفس کے خلاف دیکھتا ہے اور وہ نہیں کرتا، تبھی اس کے نفس کے موٹے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور غرور اور گھمنڈ وہیں پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم یہ عاجزی و انکساری سیکھنا چاہیں تو ہر کام کرنا اپنی عادت بنائے۔ ہم کو بہت سارے بے روزگار نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن وہ بے روزگار نوجوان بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں، ان کو چھوٹا کام کرنے کو دل نہیں بولتا، ان کو آتا کچھ نہیں، لکھنا نہیں آتا، پڑھنا وہ بھی نہیں آتا، تنخواہ جتنی زیادہ دے سکتے دیجیے اور کام جتنا کم ہو سکتا ہے وہ دیجیے۔ تو آپ بتائیے دنیا میں ایسا نوجوان کیسے جی سکے گا؟ کم کام، تنخواہ زیادہ، آتا کچھ نہیں، اور تنخواہ انجینئر سے بھاری دیجیے۔ تو یہ مینٹلٹی ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماں باپ کا حق کیسے ادا کریں؟ اماں ابا کی خدمت کیجیے، ان کو مسکرا کر دیکھیے، ان کی خوشی حاصل کیجیے۔ ایک ماں اور ایک باپ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک ماں ہم سے درخواست کرنے لگی کہ میرے بیٹے کو میرے گھر کے سامنے سے ایک مرتبہ گزرنے کے لیے کہیے تاکہ میں اس کو چلتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ گویا ماں اور باپ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کر بھی ان کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو ہم مصروف ترین اوقات میں کچھ دیر اپنے اماں اور ابا کے لیے بھی طے کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی جو جائز آرزویں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اماں کی آرزو ہے کہ بہو کو طلاق دے دو، یہ بہت نماز پڑھتی، بہت روزے رکھتے، تو ایسی ماں کی اطاعت مت کیجیے۔ ایسی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسا کرنا غلط ہے۔ لاک ڈاؤن میں اگر پورے محلے میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو کیا کفارہ ہے؟ لاک ڈاؤن میں اگر اعتکاف نہیں ہو سکا تو مجبوری تھی، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن شہر میں کہیں نہ کہیں ضرور اعتکاف ہوا ہوگا تو آپ کا محلے سے بھی وہ ادا ہو گیا۔
گھمنڈ اور تکبر کتنے قسم کا ہوتا ہے، اس کی قسم پوچھو مت، بہت زیادہ ہے۔ محبت عورت اعتکاف کیسے کرے؟ گھر کے کسی کمرے میں اعتکاف کی ایک جگہ طے کرے اور وہاں اعتکاف کرے۔ کیا بیوی اعتکاف میں ہو تو اس سے حالت اعتکاف میں جسمانی تعلق درست ہے؟ تھوڑا سا صبر کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں اور آخر عشرے میں کم سے کم اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ اگر ایسا ہوا تو محترمہ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ سحری کے لیے اٹھنا گناہ کا کام ہے کیا؟ ہم کو لوگ گالیاں دے رہے۔ آپ سحری میں اٹھ کر ایڑے چالے کرنا غلط ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو اٹھنے نہیں دے رہے ہوں گے۔ تو سحری میں اٹھ کر صرف سحری کیجئے، دوسرے اگاؤ کام مت کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی گالی نہیں دے گا۔ عورت کو جنت ملیں گی کیا؟ بالکل ضرور ملیں گی۔ عورت اگر نیک رہیں گی تو عورت کو جنت ملیں گی۔ آپ ڈریے مت، آپ ڈر رہے کہ میرے ساتھ شاید عورت بھی جنت میں آئیں گی، یقیناً آئے گی اور آنے والی ہے۔ اگر یہاں وہ ستا رہی ہے تو دعا کیجئے کہ وہاں جانے کے بعد وہ آپ کو نہیں ستائے گی۔ نماز پڑھتے وقت گندے گندے خیال آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت قرآن پاک کی جو تلاوت ہو رہی ہے اس تلاوت کو سوچتے رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اگلے والی آیت جو آنے والی ہے وہ ذہن میں رکھیں اور اس طرح سے ادھر اپنی توجہ مستقل لگائے رکھیں تو خیالات ختم ہو سکتے ہیں۔ فجر کی سنت فرض نماز کے بعد فوراً پڑھنے میں لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے فوراً بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں فجر جلدی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو ایسا اندیشہ ہے کہ وہ سو جائے گا تو نماز کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے رمضان کی حد تک۔ آئندہ دنوں میں وہ نماز فجر کے بعد اشراق کے وقت سنت پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ سنت نہ چھوٹیں، وقت پر ہی سنت پڑھتے رہیں۔ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھانا کیسا ہے؟ ہمارے پاس نماز جنازہ اور مرنے والے کے ساتھ بہت ساری بدعت جڑی ہوئی ہے، انہی بدعت میں سے یہ بھی ایک بدعت ہے۔ شادی نہیں ہو رہی تو کوئی دعا بتائیے۔ کوئی دعا ہے کہ آپ پاس شادی نہیں ہو رہی تو؟ مولانا کی مجھ سے پہلے ہوئی تھی۔ ہاں تو مجھے معلوم ہے وہ دعا جس سے شادی ہو جاتی ہے۔ جن کی نہیں ہو رہی وہ آ کر مل لیں، بلکہ بہت لوگ پریشان ہیں۔ ایک طرف لڑکے والے پریشان ہیں اور دوسری طرف لڑکی والے پریشان ہیں۔ اس خلیج کو پاٹنے کی شدید ضرورت ہے۔ شادی سب کی ہو سکتی ہے، لیکن تمناؤں کو ختم کر کے سادگی کو اختیار کرنے کے لیے پلان بنایا جائے تو شادی بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد کہاں کہاں دعا کرنا چاہیے؟ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ اب اس کے بعد نماز جنازہ ہوتے سے ایک بڑی دعا غلط ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ربنا کے بہت سارے دعائیں یاد کی ہوئی ہوتی، اور وہ دعائیں بس پڑھتے جاتے، ہم بھی نہیں سمجھتے اور آمین بولتے جاتے، جبکہ خود نماز جنازہ ایک دعا ہی ہے۔ اس کے بعد قبرستان میں سے نکلنے کے بعد 40 قدم پر، پھر گھر پر جانے کے بعد ایک دعا، یہ ساری دعائیں بدعت ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ LIC کی جو رقم موجود ہے اس کی زکوٰۃ دینا چاہیے کیا؟ بالکل اس کی زکوٰۃ دینی پڑیں گی، لیکن انشورنس، لائف انشورنس، اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ سود اور جوا ہونے کی وجہ سے خود لائف انشورنس ہی غلط ہے، لیکن اگر کوئی اس وبا میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کی رقم خطیر موجود ہے تو وہ اس رقم کی زکوٰۃ دے، اور جو زائد رقم مل رہی ہے اس زائد رقم کو صفحہ بیت المال میں لا کر جمع کر دیں، تاکہ وہ 3 سے زیادہ معذور اور غریب لوگوں تک وہ پہنچائی جا سکے۔ عاجز و انکساری کا کیا مطلب ہے، کیسا سمجھ میں آیا؟ مولانا انوار الحق صاحب اشاعتی کا یہ عنوان تھا۔ عاجز و انکساری کو سمجھنے کے لیے سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں موجود تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ ایک ساتھی نے کہا اللہ کے رسول یہ بکری میں ذبح کروں گا، دوسرے ساتھی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کا چمڑا نکالوں گا، تیسرے ساتھی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو پکاؤں گا۔ تو آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی جمع الحطب، میں لکڑیاں جمع کروں گا۔
صحابہ نے کہا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ہوتے ہوئے آپ لکڑیاں جمع کریں گے؟ آپ نے فرمایا انی اکرہ ان اتمیز علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت، عظیم ذات، جن کے لیے صحابہ جان نچھاور کر دیں، وہ صحابہ کے ساتھ ہیں، تو صحابہ ایک ایک کام کر رہے ہیں تو آپ بھی لکڑیاں جمع کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب باس بننا اور باس بننے کی آرزو کرنا، گھمنڈی ہونا ہے اور اپنے آپ کو جھکا دینا، سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہی عاجزی و انکساری ہے۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں الگ الگ کر دی گئی ہے، پر دونوں ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ دونوں الگ الگ ہو گئی، وہ ہم نے کر دیے اور وہ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر کل گفتگو ہوئی کہ دین اور دنیا دونوں الگ الگ نہیں ہے۔ ارادہ غلط ہو تو دین بھی غلط ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ فقہ نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی کپڑے کا گٹھا کھولتا ہے اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتا ہے اور اس کے پیچھے اپنے کپڑے کا تعارف ہے، تو وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ گناہ ہے۔ گویا ارادہ اگر غلط ہو تو پھر اچھا کام بھی برا ہو جاتا ہے۔ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ عقیدے کا فرق ہے، کسی موقع پر اس کی تفصیلی انشاءاللہ بات بتائی جائے گی۔ حالت اعتکاف میں موبائل لانا درست ہے کیا؟ اب تو بہت ہی بری بات ہے۔ جن لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنے کا پلان بنایا ہے وہ ہرگز اپنے ساتھ موبائل نہ لائیں۔ ہاں ضرورت ہے کچھ تو چھوٹا موبائل جو اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے وہ لا سکتے، اور وقت ضرورت کوئی کام کے لیے ہی فون کریں۔ اعتکاف کی حالت میں موبائل نہ رکھیں، چونکہ اعتکاف نام ہے سب سے کٹ کر رب سے جڑ جانے کا، لیکن جب موبائل کے ساتھ آئے تو سب سے کٹ کر سب سے جڑ جانے کا پلان ہوگا۔ کوئی 20 رمضان کی عشاء کے بعد بیٹھا تو کیا اعتکاف درست ہوگا؟ کوئی شخص اگر 19 کی شام میں آنے کے بجائے 20 کی شام میں عشاء میں آ گیا تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ آ کر بیٹھ گیا تو 10 دن مکمل کر لے، لیکن اس کا اعتکاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ اعتکاف سنت بھی ہو جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ مرد مسجد میں آئے، گھر میں کب تک رہیں گے؟ کیا معتکف دوسری مسجد میں بیان کے لیے جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر وہ جس مسجد میں اعتکاف میں ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا اور وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا رہا ہے اور وہاں بیان کر رہا ہے تو کر سکتا، لیکن اعتکافی ایسی مسجد میں کرے جہاں جمعہ ہوتا اور بیان کرنے کا پروگرام بھی وہیں بنا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں واجب طواف اگر ہو اور وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اگر ایسی نیت اور ارادہ کرتا ہے کہ میں اعتکاف میں اس شرط کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو وہ واجب اعتکاف ہوگا، اور اس وقت وہ اپنے اس اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی وہ دوسری جگہ بیان کرنے کے لیے جا سکتا۔ اگر جماعت چھوٹ جائے تو 27 درجے ثواب کم ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہماری بیوی کو غسل میں، وضو میں کنفیوز بہت ہوتا، تو آپ ستانا بند کر دیجیے۔ آپ کے ستانے کی وجہ سے بیوی وہمی ہو گئی ہے اور اس کا وہم آپ کے ستانے کے بعد ہی ختم ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو ڈپریشن سے بچائیے تاکہ وہ نماز و وضو کو اطمینان کے ساتھ ادا کر سکے۔